السلام علیکم بابا جان اور چچا جان۔ انان کی اسٹڈی میں آ کر اذان صاحب اور حبیب صاحب دونوں کو سلام کیا، جو کہ بزنس میٹنگ کے بارے میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا، کوئی کام تھا؟ اذان صاحب نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ جی چاچو، مجھے بہت اہم بات کرنی ہے، امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ایسی بھی کیا بات ہے بیٹا، کھل کر کہو، حبیب صاحب نے انان کو تمیز باندھتے دیکھا تو پریشانی سے پوچھا۔ چاچو اور بابا، میں چاہتا ہوں ارما کی رخصتی کر دی جائے، میرا مطلب ہے ارما کو میرے روم میں شفٹ کر دیں۔ ویسے بھی وہ سب کے ساتھ رہ رہی ہے، ولیمے کا فنکشن جب آپ لوگ چاہیں ٹھیک لگے تب کر لیجیے گا، کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ ہمیں ارما کو اکیلے چھوڑنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سب کے سامنے بظاہر تو بہت پرسکون نظر آتی ہے، لیکن کہیں تنہائی میں وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ارما کو اب اچھے طریقے سے جاننا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کے ساتھ زندگی کے ہر خلا کو پر کر سکوں، اس لیے میں ایک رخصتی چاہتا ہوں۔ ویسے بھی وہ میری ذمہ داری ہے جس سے میں غافل رہ کر نقصان بھگت چکا ہوں، اب اور نہیں اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتا ہوں، جو آپ پر 3 بچوں کی ذمہ داری اور بھی ہے، اس لیے میں آپ سے اپنی امانت چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ڈنر پر آپ میری رخصتی کا اعلان کر دیں، باقی ولیمہ جب آپ چاہیں، مجھے کوئی غرض نہیں۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انان، آپ کی بات تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر ارما سے بھی تو پوچھنا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ابھی صاحب نے انان کی بات غور سن کر اس کو آگاہ کیا۔ بابا، اس کا وہی فیصلہ ہوگا جو چاچو کا ہوگا، وہ اپنے ہر فیصلے کے حق چاچو کو دیتی ہے، جو چاچو فیصلہ کریں گے وہ اسے قبول کرے گی۔ آپ بتائیں چاچو، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ انان نے اذان صاحب کو کسی سوچ میں گم دیکھ کر پوچھا۔ انان بیٹا، شاہد آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ارما سے بات کرتا ہوں، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو ٹھیک ہے بھائی جان، ڈنر پر سب کو آگاہ کر دیجیے گا اور پھر جلد ہی ریسیپشن بھی کر لیں گے، انشاءاللہ میں ارما سے بات کر کے بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے چاچو، جیسے آپ کو بہتر لگے، اب آپ لوگ کام کریں، میں چلتا ہوں۔ انان اذان صاحب سے کہہ کر اسٹڈی سے نکل گیا، اب اس کا رخ ارما کے کمرے کی طرف تھا۔ یا اللہ جی، کیا کروں، بہت بھوک لگ رہی ہے، کسی کو بولوں، مجھے شرم آ رہی ہے، آپ بھی کہیں سے کھانا بھیج دیں، بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، ڈنر تو پتہ نہیں کب لگے گا، یہاں تو میرے پیٹ کا کباب ہو رہا ہے، کیا کروں۔ ارما کو شاپنگ سے آتے ہوئے مغرب ہو گئی تھی، آج مغرب کی نماز پڑھ کر اب سے بہت زور کی بھوک لگ رہی تھی، لیکن مانگتے ہوئے جھجک ہو رہی تھی، تو مسلسل ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھی، یعنی اللہ سے باتیں کرنا۔ اس بات سے بے خبر کہ انان جو ارما سے بات کرنے کے غرض سے آیا تھا، اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ملازمہ کو کھانا لانے کا کہا اور دروازہ لاک کر کے اندر داخل ہوا۔ ٹک ٹک ٹک، جی آ جائیں۔ ارما، جو کہ ابھی اپنے کام میں مشغول تھی، دروازہ نوک ہونے پر پہلے تو چونکی، لیکن پھر آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی انان کمرے میں داخل ہوا۔ آپ یہاں، آپ کا کوئی کام تھا؟ ارما نے انان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، کچھ پوچھنا تھا، ارما کے پوچھنے پر انان نے جواب دیا۔ جی بولیں، کیا پوچھنا ہے؟ انان کے اس طرح کہنے پر ارما نے اسے اجازت دی۔ جب میں اس دن آپ سے بات کرنے کوارٹر آیا تھا تو آپ کا روم لاک نہیں تھا، آپ کو پتہ بھی ہے؟ یہ کتنی غلط حرکت ہے آپ کی، آپ روم لاک کر کے کیوں نہیں سوتی؟ انان کو اس دن سے ہی یہ بات کھٹک رہی تھی، آخرکار آج اس نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا۔ انان کی بات پر ارما پہلے تو مسکرائی، پھر کہنے لگی، شاید آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ اس کوارٹر میں کسی بھی قسم کا کوئی لاک یا کنڈی نہیں تھی جس سے میں دروازہ لاک کرتی، اور رہی بات کچھ اور ہو جانے کی، تو جھگیوں میں تو لوگ رہتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت اور جان کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے اپنے رب پر توکل کر کے میں نے اپنی جان اور عزت کی حفاظت اللہ کے سپرد کر دی، تو وہ مجھے مایوس کیسے کرے گا، اس لیے میں آیت الکرسی پڑھ کر لیٹ گئی۔ نہ منزلوں کی تمنا ہے، نہ مصیبتوں کا خوف، میں خود کو خدا کے حوالے کر کے بے باک جینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے یا اپنے مال پر پڑھ کر پھونکتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو پوری رات اس شخص کی
اور اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے میں بھی آیت الکرسی پڑھ کر بے فکر ہو کر سو جاتی ہوں۔ ٹک 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 اچھی ارما اور کچھ کہتی کہ دروازہ نوک ہوا تو انان نے آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دیا۔ اجازت ملنے پر ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر اندر آئی۔ یہاں رکھ دیں آپ۔ انان نے ملازمہ کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے کہا تو ملازمہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ ارما آپ یہاں مہمان نہیں ہیں، مانتا ہوں آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے بابا اور شوہر کا گھر ہے۔ آپ کو بھوک لگ رہی تھی لیکن آپ جھجک رہی تھیں، آپ اب گھر میں جھجکنا نہیں چاہیے۔ آپ کو جب بھوک لگے آپ کسی سے بھی کھانا منگوا کر کھا سکتی ہیں، اس لیے آپ کھانا کھائیں، میں جا رہا ہوں اور چاچو آپ سے کچھ بات کریں گے، مجھے امید ہے آپ انکار نہیں کریں گی۔ اب میں چلتا ہوں، آپ کھانا کھائیں۔ انان ارما کو آگاہ کر کے کمرے سے چل دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ارما اس کے سامنے صحیح سے کھانا نہیں کھا پائے گی۔ ٹک 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 ارما ابھی کھانے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اس بار پھر کمرے کا دروازہ لانک ہوا تو ارما نے آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ارے بابا جان، آپ مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ ارما نے اذان صاحب کو اپنے کمرے میں دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو کر کہنے لگی۔ کیوں میں اپنی شہزادی کے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ اذان صاحب نے ارما کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بابا جان، میں نے تو بس ایسے ہی کہا تھا، ارما نے اذان صاحب کی بات پر منمناتے ہوئے کہا۔ ارے میری شہزادی، میں آپ سے مذاق کر رہا تھا، دراصل مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس لیے مجھے آپ کے کمرے میں آنا پڑا۔ جی بابا جان کہیں، ارما نے اذان صاحب کی بات سنتے ہوئے کہا۔ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ انان رخصتی چاہتا ہے، میں آپ سے آپ کی مرضی پوچھنے آیا ہوں۔ اذان صاحب نے آنے کی اصل وجہ سے ارما کو آگاہ کیا۔ بابا جان، مجھ سے زیادہ اللہ کے بعد آپ کا حق ہے، آپ کو جو بہتر لگے وہ کریں، میرے سارے فیصلوں کا حق آپ کا ہے، اس لیے جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اذان صاحب کے پوچھنے پر ارما نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنی رضامندگی دے دی۔ شکریہ میری جان، مجھ پر اعتبار کرنے کا، میرا بچہ بھی چاہتا ہوں آپ کی رخصتی ہو جائے۔ اذان صاحب نے پیار سے ارما کو اپنی خواہش بتائی۔ ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ارما نے بھی اپنی رضامندگی دے دی۔ اچھا اب میرا بچہ آرام کرو، تھوڑی دیر میں ڈنر لگ جائے گا تو میں اور آپ کے تایا ابو آپ کی رخصتی سب کو بتا دیں گے۔ اچھا میں چلتا ہوں، مجھے بھائی سے بھی بات کرنی ہے۔ اذان صاحب ارما کو آرام کا کہہ کر اس کے سر پہ پیار کر کے وہاں سے چل دیے۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی میں بہت کامیاب کرے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔